فاطمہ خاتون، ایک خوشخبری ہے، جلدی بتاؤ، آپ کے بیٹے شہنشاہ آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں گھر جاتے دیکھا ہے۔ شہنشاہ، چلو تمہارا امتحان لیتے ہیں، اس جگہ پڑھو۔ اس سے کیا مراد ہے عمر؟ اس کے معنی ہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا۔ اقرا کے معنی دعوت دینا بھی ہیں۔ بابا، میرا بیٹا، میرا عمر، تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک دعوت راہ امن اور اتحاد کی طرف جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ معنی کے سمندر سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن مجھ سے پہلے آپ بول اٹھے، بیٹا یہ امیر صلاح الدین ہیں، تمہیں علم کی جستجو ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم یہ جستجو ہمیشہ جاری رکھنا۔ مدرسوں کے بازار سکہ آپ بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ شکریہ۔ تلوار نے یوں مصروف کر رکھا ہے کہ علمی گفتگو کو ترس کے رہ گیا ہوں۔ میں آؤں گا انشاءاللہ، کبھی انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اور اماں، آ گیا میرا لال شہنشاہ؟ شکر الحمدللہ، سب کو خیریت سے دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ خوش آمدید بیٹا، تو کیا تم بھی سپاہی ہو شہنشاہ کی طرح؟ سرحدی دستے کے یہ سردار ہیں، سرحدی محافظ کے بابا سلطان نور الدین کا بیٹا۔ اماں، میرے سینے میں اچھی خاصی جلن مچ رہی ہے۔ جلن تو مجھے ہو رہی ہے شہنشاہ، میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے سینے میں برسوں سے ایک ماں کے لیے تڑپ ہے، اور آپ نے مجھے یوں گلے لگایا تو پورے وجود میں ایک حرارت کا احساس ہوا۔ مجھے لگتا ہے اس احساس کا نام ممتا ہے، کیونکہ میں تیری رضائی ماں ہوں۔ میں آپ کو اپنا بچہ دے دوں گی، جس کی صورت ابھی میں نے جی بھر کے دیکھی بھی نہیں، لیکن میری ایک شرط ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ میں اسے اپنا دودھ پلاؤں گی۔ جوش مار رہا ہے یہ دودھ اس کے لیے، دیکھو تو یہ کتنا ننھا منھا ہے۔ اس عمر میں اسے صرف میری آغوش کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح تو ہم بھائی ہوئے، کیونکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ شہنشاہ، اگر ایسی بات ہے تو ہم آج تک یوں نہیں جانتے تھے۔ عجیب بات ہے، آپ نے بتایا تک نہیں کسی۔ سب یہی کھڑے رہیں گے کیا؟ چلیے نہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ آئیے اس طرف آئیے، چلو بیٹھو۔ اقلان کی مدد کرنا اس وقت ہماری ریاست کے مفاد میں ہے میرے سلطان۔ اگر ہم اسے بچا لیتے تو اقلان کے لوگ فاطمیوں کو چھوڑ کر ہم سے معاہدہ کر لیں گے، اور اس طرح یروشلم کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ مانا آپ سلطنت کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ فاطمیوں کی نیت سے ناواقف ہیں۔ فاطمی اقلان کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے پورا زور لگائیں گے۔ ہماری سلطنت کے لیے صلیبیوں کا فتنہ پہلے ہی کیا کم مصیبت ہے کہ ہمیں فاطمیوں سے عداوت مول لینی ہے۔ آپ اپنی ہی سلطنت کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ امیر ریحانی، ہمارے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ ہم فاطمی اور صلیبی دونوں کو بچھاڑ سکتے ہیں۔ ملک صلاح الدین کی بات درست ہے۔ اگر گبریل نے اقلان پر قبضہ کر لیا تو اس کا اگلا نشانہ ہم ہوں گے، اس لیے یہ چنگاری شعلہ بننے سے پہلے بجھانی ہوگی۔ آپ کس فوجی طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ صرف صلاح الدین کی مٹھی پر سرحدی محافظ، نہ یہ کسی چور کی پر یلغار کی بات ہے، نہ ہی راستوں میں چھپ کر گھات لگانے کی۔ اقلان کے لیے جنگ چھیڑنا اپنی سلطنت کو آگ میں جھونکنا ہے۔
اگر ہم جنگ سے باز رہے تو ہمارے پڑوس میں ایک آتش فشاں پھوٹ پڑے گا، اس لیے یاد رہے کہ سر دست ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں مستقبل مد نظر رکھیں۔ آئیے میرے سلطان، یروشلم کے بادشاہ بیلڈون آئے ہیں۔ واہ شہنشاہ، بھائی خوش رہو۔ کہتے ہیں آنکھوں سے دور ہو تو دل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں خبر دیے بغیر چلے آئے؟ ارادہ نہیں تھا، اچانک موقع مل گیا بس، اور تم تو ہمیشہ میرے دل میں ہی ہوتے ہو۔ اس کا ہمیں کیا پتہ، ملک صلاح الدین کے ساتھ خاص عرصہ گزار چکے ہو تم، اور وہ تو مرتبہ اتنے اعلیٰ رتبے کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں کہاں یاد رکھو گے شہنشاہ؟ اس لیے میرے ساتھ نہیں کہ اس کی بڑائی ہو، بلکہ اپنے پر قربان ہونے کے لیے، اور ان مجاہدین کا سالار ہوں گے۔ میں یعنی آپ سلطان نور الدین کا بیٹا صلاح الدین ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، یہاں اور بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے؟ جنگ ملک صلاح الدین تمہارے رضائی بھائی ہیں۔ ہتھیار سلطان نور الدین آپ کو ملاقات کا شرف دیں گے۔ مجھے لگا کہ تمہیں یروشلم کی دیواروں نے قید کر رکھا ہے۔ راستہ کس نے دکھایا دمشق کا؟ اور کون؟ صلاح الدین۔ اور کیوں دکھایا گیا؟ یروشلم آیا تھا اور وہاں کیا کر رہا تھا؟ سلطان نور الدین کا ایلچی بن کر آیا تھا۔ کیا آپ یہ علم میں ہے اس نے ہم پر قاتلانہ حملہ کیا؟ وہ مستقل بنیاد پر ایلچی ہے میرا، وہ جب چاہے جہاں چاہے میرے حوالے سے جا سکتا ہے، لیکن قاتلانہ حملہ وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ بہتان لگا رہے ہو تم۔ ہمیں کوئی حساب برابر کرنا ہو تو میدان جنگ چنتے ہیں، خفیہ حملے نہیں کرتے۔ صلاح الدین نے وہ سارے سپاہی مار دیے جو قاتل کے طاق میں نکلے تھے، لیکن ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، اور وہ سارے سپاہی اس نے اس لیے مارے کہ سچ کھل نہ جائے۔ لیکن سچ تو سامنے آ گیا، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بہتان نہیں ہے، ہم یہاں بہتان لگانے نہیں آئے، ہم یہاں آنے کا مقصد معاملے کی نزاکت واضح کرنا ہے۔ صلاح الدین کو تو بیلڈون کیا مان لیتے ہیں کہ انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، لیکن ایک سلطان زیادہ ایسی کارروائی کیوں کرے گا؟ اس کا ہدف صلیبی فوج کے دستوں کا کمانڈر گیبریل تھا، اس لیے مارنا چاہتا تھا تاکہ وہ اکلان پر حملہ نہ کر سکے۔ ملک صلاح الدین نے جو بھی کچھ کیا ہے حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو اس معاملے میں ضرور ہے حکومت کرے گی۔ امید ہے کہ دونوں ریاستوں کے درمیان پرامن فضا اسی طرح قائم رہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہ صلاح الدین کی رگوں میں جنگی خون ہے، سو قیمت جنگی سلطنت ادا کرے گی۔ اور قیمت کیا لگائی تم نے؟ حاجیوں کے راستے محفوظ بنائیں گے آپ، اور ہم جانتے ہیں کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ کا حج، تو جس طرح تمہارے لیے مکہ ضروری ہے، اکران بھی اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت ہم اعلان لیں گے، اور اگر تم نے مدد کی کوشش کی تو ہم چاروں طرف سے حج کے راستے بند کر دیں گے، ایک بھی مسلمان زندہ نہ گزر پائے گا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو بیلڈون؟ ہرگز نہیں، یہ تو سودا ہے۔ بس آپ ہم سے دور رہیں تو ہم آپ سے دور رہیں گے، اور اگر ہم نے اکلان میں
जंगी फौज का एक भी सिपाही देखा तो हज के रास्तों को मुसलमानों के लिए जहन्नम बना दूंगा, और तब मुसलमानों और इस्लामी खलीफा की नज़रों में क्या अहमियत रह जाएगी आपकी, ज़रा सोचिए। हाय हाय, उकलान की क्या किस्मत है तेरी भी, वो जिन्होंने साथ निभाने की कसम खाई आज बेबस हमें यहाँ छोड़ गए। हमें यहाँ 500 बरस हो गए हैं और हम इतने ही अरसे से तन्हा भी हैं। जिन्हें दोस्त समझा उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। उकलान की हमेशा अकेले हिफाजत की है और आज भी अकेले ही हिफाजत करेंगे। अमीर मंसूर गुलाम हाजिर हैं। तुमने उनकी ताक में जो सिपाही भेजे थे क्या खबर लाए? सलेबी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें उन पर कड़ी नज़र रखनी है, लेकिन सरदस्त या अमीर हमें एक और ही मसला दरपेश है। सरिया खातून वो ताजिर का भेष बनाकर यरूशलेम गई थी जब सलेबी कमांडर गैब्रिएल वहाँ मौजूद था। सरिया खातून, जो कुछ मैंने अभी सुना वो सच है? क्या सच है बाबा? उकलान गई थी सबब इस गबर जैसे दुश्मन को जान से मारने में। मैंने उस पर घात लगाकर हमला भी किया। मेरा तीर एक सिपाही की वजह से चौक गया, वरना तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया। तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकती हो? तुमने उस पर कातिलाना हमला कैसे ले लिया? अगर उसे मारने में कामयाब हो जाती तो सलेबी फौज बगैर कमांडर के मफलूज हो जाती और हम उस मफलूज फौज को आसानी से ख़त्म कर देते। उकलान को दुश्मनों से हमेशा के लिए निजात मिल जाती। आपकी जान हमारे लिए कीमती है सरिया खातून। आपको तो उसकी पेशानी चूमनी चाहिए भाईजान। उसने वो किया जो बहुत से मर्द भी वतन के लिए ना कर सकते। हमें उकलान की उस बेटी पर फख्र करना चाहिए। तुम समझ नहीं रही अस्मा, इस वक्त जब सलेबी हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, ये हरकत और नुकसानदेह है। सूरत हाल अब मज़ीद बिगड़ेगी। सूरत हाल अब इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ने वाली है बाबा? चारों तरफ कोई नहीं है। हमारे हलीफ भी हमारी मदद को नहीं आ पाएंगे। कहीं भी कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है पूरी दुनिया बहरी हो गई या अंधी। आज मुझे जो झिझका कर गुस्सा आया, ये अपने वतन के लिए किया मैंने। बाबा खलील, घबराए हुए क्यों हो? घड़सवार फसेल की तरफ आ रहा है। ये कौन है? गैब्रिएल, उनकी ताक में जो दस्ता भेजा था वो भी मार डाला उन्होंने। 2 और जानें ले ली उन्होंने। अल्लाह करे उनका ठिकाना जहन्नम हो। जंग की तैयारी शुरू करें। गैब्रिएल ने जंग की पहल कर दी। हुक्म मेरे सुल्तान। आखिर तुम्हारे यरूशलेम जाने की वजह क्या थी? सलाहुद्दीन और एक कातिलाना हमले में किसी तरह मलूस हो गए। सुल्तान, मैं बोहतान है, ये माज झूठ है। शाह बाल्डोन को मालूम है। शाह बाल्डोन खुद यहाँ आया था। उसने बहुत बदकरामी की और तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त किया गया और तुमने वो सारे सिपाही मार डाले जो कातिल के ताक में निकले थे। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। मैं कातिलाना हमले की वजह जानना चाहता था, लेकिन मैं सच्चा हूँ मेरे सुल्तान। इस हमले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हारी मनसूबा बंदी नहीं, लेकिन जो कुछ तुमने किया वो सबूत काफ़ी है कि जुर्म तुम्हारे सर डाल दिया जाए। आखिर तुम ये मामूली बात क्यों नहीं समझ सके? सलाहुद्दीन, जो हुआ सो हुआ, उकलान जाने का सोचना भी नहीं। तुम उकलानियों की मदद नहीं करोगे? ये कैसे मुमकिन है सुल्तान? क्या हम उन्हें सलेब के रहम व करम पर छोड़ देंगे?
اگر ہم اکلان کی مدد کی تو شاہ بالڈون حج کے راستے چاروں طرف سے روک لے گا۔ صاف ہے کہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اکلان کے رہنے والوں سے زیادہ حاجیوں کی اہمیت ہے۔ خطرے میں پڑ جائے گا مسلمانوں کی جان اور ان کا مال۔ اگر گبریل نے اکلان لے لیا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے علاقے محفوظ رہیں گے؟ اکلان وہ واحد شہر ہے جو یروشلم کے بہت قریب واقع ہے۔ بابا، یروشلم کا کیا ہوگا؟ اور عالم اسلام کو متحد کرنے والا ہمارا خواب، لگتا ہے وہ بھی آپ کو یاد نہیں رہا۔ اگر تم یروشلم نہ جاتے تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ تم پر لگے قاتلانہ حملے کے الزام کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تمہارے رائے سے اتفاق کیا تھا، لیکن جیسے سلطان نے کہا، حاجیوں کی وجہ سے ہم اکلان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت عظیم تر مفاد کے لیے یہی ضروری ہے، لیکن میں فیصلہ یہی ہے۔ مجلس برخاست ہوئی۔ صلاح الدین کو تم نے کیوں بتایا کہ تم نے اسے دودھ پلایا ہے؟ فاطمہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ ایوب برسوں پہلے اپنے بیٹے کو خود اپنے سے دور کیا اور آج اسے اتنے قریب دیکھ کر جذبات سے پابندی اٹھ گئی۔ سلطان نور الدین نے کتنا اعتماد کیا ہم لوگوں پر، ہمیں اپنے راز میں شریک کیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر صورت اس سے اجنبی رہنا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ معلوم نہیں تمہیں دل آنکھوں سے خون بہتا ہے؟ دل باپ سمجھ رکھا ہے کیا؟ یہ ہماری عزت کی بات ہے۔ یہ راز ہمیں ہر صورت راز رکھنا ہے۔ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ صلاح الدین کو اگر اس پر ذرا سا شک ہوا تو وہ اس کی تہہ میں جائے گا اور وہ سچائی کھل کر سامنے آئے گی جسے کبھی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ حاضر ہو سکتا ہوں بابا؟ صلاح الدین: آؤ۔ کیوں بابا، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کے نقش و قدم پر تو چل رہا ہوں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور یروشلم تو اس صلیبی فتنے سے نجات مل جانی چاہیے۔ دنیا مجھے جو کہے، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، مگر آپ جو کچھ مجھے سمجھتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے۔ مجھے اکلان کے ساتھ ساتھ آپ کے رویے کا بہت دکھ ہے۔ تمہاری عمر میں بھی جوشیلا تھا، سمجھتا تھا سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں، کسی کو بھی کہیں بھی شکست دے سکتا ہوں اپنے بازوؤں اور تلواروں کے بل پر، اس لیے کہ داؤ پر میری اپنی زندگی تھی۔ کوئی فکر نہ ہوتی اگر ہار بھی جاتا، مگر جب تقدیر نے مجھے اس سلطنت کی ذمہ داری سونپی تب سمجھ آیا کہ تخت و تاج تو ذمہ داریوں کے کانٹے ہیں، چبھن ہی چبھن، اور یہ جانا کہ داؤ پر صرف میری زندگی نہیں، سلطنت ہے، عوام ہے، ہمارا سب بھول گیا، ساری عقل نکل گئی میری، اس لیے کہ میری تلوار اور ہمت میری نہیں رہے تھے۔ سلطنت عوام تم سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن تم مجھے سمجھ نہیں پائے اور میں تم سے اس پر ناراض بھی نہیں، کیونکہ اچھی طرح جانتا ہوں یہ بات تمہیں اس دن سمجھ آئے گی جس دن تم میری جگہ لوگے۔ اور اگر یہ بات میں اچھی طرح سمجھاتا ہوں کہ صلیبی اکلان پر دن دہاڑے قبضہ کر لیں گے، ہم انہیں اپنی زمینیں تھالی میں سجا کر دے رہے ہیں، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا بابا۔ تمہیں زندگی کی حقیقت سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی ویسی نہیں جیسی تمہاری سوچ ہے۔ میں بھی
ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے سب سکھا دیا۔ کہیں کچھ رہا تو نہیں گیا؟ بالکل نہیں بچہ، بالکل نہیں۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ خاتون میری رضائی ماں ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے تمہیں کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا؟ ضروری نہیں سمجھا تمہیں بتانا، شاید ضروری تھا۔ ساری زندگی گزر گئی ترستے ترستے ماں کے لیے۔ جب کسی بچے کو ماں کے ساتھ دیکھا تو تب دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا تو ان سے مل کر کچھ سکون ہی پا لیتا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میرے سلطان۔ آپ کے پیش نظر سلطنت بھی ہے اور عوام بھی، ان کی فلاح آپ کی اولین ترجیح ہے، لیکن میری ذمہ داری ان مظلوموں کی مدد کرنا ہے جو ظالم کے ہاتھوں پس رہے ہیں، تاکہ پھر کسی بچے سے اس کی ماں نہ چھینے کا۔ مجھے مظلوم کے حق میں تلوار اٹھانی ہوگی بابا، اور آپ جانتے ہیں مجھے ہر ایک فیصلے کی قیمت چکانی پڑتی ہے صلاح الدین، اور جو فیصلہ ریاستی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اکران کی طرف اگر ایک قدم بھی اٹھایا تو تمہیں ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ایپیسوڈ 4 پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک ایپیسوڈ 5 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔